علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلبہ، اولاد کی تربیت پہ کچھ عملی تدبیریں، اس عنوان سے ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 13 ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، کل ہم نے جو بات کی تھی آپ سے وہ کہ بچوں کو جو ہے وہ طہارت کی تربیت کیسے دی جائے۔ آج ہم انشاءاللہ 2 باتیں یا 3 باتیں کریں گے، تھوڑا سا ہم ذرا تیز چلیں گے۔ ایک یہ ہے کہ بچے کو وضو کرنے کی ترکیب اور ترتیب بتائی جائے۔ کوئی ایک دن میں وضو کرنے کی ترتیب نہ بتائیں، تھوڑا تھوڑا بتائیں، اور ایک بات اصل جو ہے وہ پہلے دن بتائیں کہ اس میں 4 چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ ابھی یہ نہیں بولے کہ 4 چیز فرض ہے، اتنی سنت ہے، اتنے آداب ہے، نہیں کریں، خوب کنفیوز ہو جائے گا اور وہ کچھ بھی نہیں سیکھ پائے گا۔ جب جماعت والے لے کے جاتے ہیں لوگوں کو تو ایک بڑی بات وہ کیا بولتے ہیں کہ لوگوں کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ وضو کے فرائض کیا ہے، غسل کے فرائض کیا ہے، اور یہ سب باتیں کیوں گڑبڑ ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بچپن میں بتایا نہیں گیا۔ وضو بھی بتا دیا گیا تو یہ نہیں بتایا گیا کہ اس میں جو ہے وہ ضروری کیا ہے، فرض کیا ہے۔ فرض لفظ سے نہ شروع کریں، پھر وہ پوچھے گا فرض کسے کہتے ہیں، وہ ایک آپ کے لیے ایک دوسرا درد سر ہو جائے گا۔ آپ بولیں کہ 4 چیزیں وضو میں کیا ہے، فرض ہے، ضروری ہے، پھر اس کو ترتیب سے بتائیں کہ کیا ضروری ہے۔ وہ جو 4 چیزیں ضروری ہیں کہ چہرے کو دھلا جائے اور ہاتھ کو کونیوں سمیت دھلا جائے اور اس کے بعد مسح کیا جائے اور پیر کو دھلا، یہی 4 چیز شروع میں بتاتے رہے کچھ دن تک۔ جب بچہ اس کا عادی ہو جائے تو اب بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، اور پھر اس میں 1-2 باتیں بتائیں۔ ایسے کر کے مہینہ 2 مہینے کے اندر بچوں کو کیا کیا جائے، وضو کی ترتیب بتائی جائے۔ جب وہ بچہ یہ سمجھ لے کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے تو اپنے سامنے بغیر بتائے ہوئے بٹھال کر وضو کرائے، اچھا کرو وضو۔ یا ایک دوسری ترکیب ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یوٹیوب پر کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کا قرآن ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو حفظ کیسا ہے، تو کہتا ہے کہ میں اگر کہیں غلط پڑھوں تو بتانا۔ تو وہ والد حفظ پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے بیچ میں کیا کر دیتا ہے، کوئی لفظ آگے پیچھے کر دیا یا پوری آیت ہی اس نے چھوڑ دیا جان بوجھ کے، تو وہ جو بچہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، الگ چھوٹا سا بچہ ہے 6-7 سال کا، او نہیں ابو ایسا نہیں، یہ یہاں چھوٹ رہے آپ۔ اچھا، بچوں کو بڑوں کی غلطی پکڑنے بڑا مزہ آتا ہے، لہذا آپ جب اس کو کریں گے نا تو بڑی دلچسپی سے وہ بات آپ کی سنے گا۔ آپ بولے اچھا میں وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بتاؤ میں نے کہاں غلطی کیا، اور اس میں غلطی کریں۔ اگر وہ غلطی کو پکڑ لیا آپ کے تو اس کا مطلب کہ اب اس نے وضو کا طریقہ جان لیا ہے، اور بہت دھیان سے وہ آپ کے وضو کو بھی، جس وقت یہ کرے نا اس وقت سب کچھ کرے، خلال کرے، خوب آرام سے وضو کرے، کیونکہ وہ بہت دھیان سے اس وقت دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان رکھے۔ تو ایسے اگر 2-4 مرتبہ آپ کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچہ وضو صحیح جان جائے گا۔ اب وہ سیکھتا کہاں آ کر کے، جب مسجد میں آنے لگتا ہے کہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو لوگوں کو دیکھتا ہے کہ لوگ ایسے ایسے کر رہے ہیں وضو میں، تو وہ پوری زندگی ایسے ایسے کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے سیکھا کہاں سے ہے، اس نے سیکھا ہے وضو خانے سے وضو کرنا۔ اگر یہ ہمارے امی ابو ہم کو بتائے ہوتے تو یہ جو ڈھیکور چلا رہا ہے نا، یہ نہیں چلاتا، وہ اس کو ڈھیکور کہتے ہندی میں، پانی نکالتے۔ تو اب بعض لوگ گاؤں والے کیا سمجھتے ہیں، یہ وضو کا ایک جز ہے، اگر ہاتھ بھی پورا دھل لیں گے ٹھیک سے، اب تو نہ لوتا لگا دیا دھل گیا، پھر بھی جب تک ایسے ایسے نہیں کر لیں گے تب تک وضو کے
گویا کہ فرضیت میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ رہا ہے. تو اس طریقے سے بچوں کو وضو کرنے کی ترتیب سکھلائی جائے. اس کے بعد غسل کا معاملہ ہے. غسل میں سب سے پہلے تو گھر والے خاص کر مرد لوگ کبھی ایسا نہیں کریں کہ انڈر ویئر پہن کر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر غسل کریں. اگر آپ نے ایسا کیا تو یہی آپ کا بچہ بھی کرے گا. سب دیکھیں، تربیت اصل کس کی ہونی ہے؟ گھر والوں کی. گھر والے صحیح اگر ہو جائیں گے تو بچہ خود بخود دیکھتے دیکھتے کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. گھر والے اگر غلط ہیں، اب جیسے کپڑا بدلنا ہوا تو ابا پتہ کیا چلا کہ انڈر ویئر لوگوں کے سامنے کھول کر کے پینٹ پہن رہے ہیں، لنگی پہن رہے ہیں، ایسے کر لیتے. اب وہی بچہ دیکھ رہا ہے، اسی کو اس نے میموری میں ڈال دیا ہے اپنے. اب اس کے بعد وہی ایکشن وہ کرتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ اسلام نے کپڑا بدلنے کے آداب کیا ہیں، کپڑا کیسے بدلنا چاہیے. تو سب سے پہلی بات، کیونکہ گاؤں میں ہر جگہ غسل خانہ نہیں ہوتا ہے، لوگ باہر بھی نہاتے ہیں، کنویں پہ بیٹھ کے نہاتے ہیں، کبھی نل پہ، بڑے سرکاری طور پر جو نل بنے ہوئے وہاں پہ چبوترے بنے رہتے ہیں، وہاں پر نہاتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد نہاتی ہے، کیونکہ ابھی بھی بھارت کی ایک بہت بڑی آبادی کہاں رہتی ہے؟ دیہاتوں میں رہتی ہے. لہٰذا وہاں پہ والدین کیا کہتے ہیں، والد صاحب بیٹھ کر کے ہمیشہ نہائیں تو سطر ڈھکا ہو، اتنا لمبا کپڑا ہو کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کیا ہو، وہ ڈھکا ہو. اس حال میں نہائیں. بولیں بچوں کو یا نہ بولیں، خود اگر ان کے سامنے ایسے کرتے رہیں گے تو بچے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نہانے کے لیے جو ہے وہ اتنا کپڑا ہونا ضروری ہے، اسی وقت نہایا جانا چاہیے. ایک بات. دوسری چیز کہ اس میں دو باتیں غسل میں شروع میں جب بھی غسل کرائے نا تو اس کو کلی کرائیں، ناک میں پانی ڈلوائیں، چاہے وہ سمجھے یا نہ سمجھے. لگاتار ایسے کرتے رہیں. اس کے بعد نہلائیں اس کو. پھر کچھ دن کے بعد، سال 2 سال کے بعد، جب بچہ 6-7 سال کا ہونے لگے گا تب اس کو بتائیں کہ دیکھو غسل میں یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ابھی بھی فرض لفظ استعمال نہیں کریں. 3 چیزیں ضروری ہیں. کیا ہے؟ کہ ناک میں پانی ڈالا جائے، کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، اور پورے بدن کو. اور جب بھی نہلائیں بچے کو، چھوٹے کو، تو ہمیشہ اس کے داہنی طرف سے ہی پانی ڈالیں. کون؟ امی ابو جو بھی نہلا رہے ہیں نا، وہ داہنی طرف سے. تب اس کی عادت پڑے گی کہ جب وہ خود نہانا شروع کرے گا تو وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا اور داہنی طرف جو ہے وہ سب سے پہلے ڈالے گا. اور جب تھوڑا سے شعور ہو جائے کہ اب یہ داہنی طرف ڈالنے لگا، تب اس کو پھر ایک دوسرا درس دے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام داہنی طرف سے پسند ہے. یہ بات بھی بتائیں. اور جب بچہ تھوڑا سے 6-7 سال 8 سال کا ہو جائے تو یہ دونوں باتیں جو آپ نے غسل کرنے کی ترکیب بتائی ہے، اس کے بعد ایک بات اور بتانی ہے، آج بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے. امام مالک علیہ الرحمہ نے اس پر بات کی ہے اور صراحتاً حدیث ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ نل نہیں ہوتا تھا تو لوگ بالٹی میں پانی ہوتا تھا یا بالٹی میں پانی بھرتے تھے، پھر جگ سے یا کسی چیز سے پانی نکالتے تھے. تو اس میں ترتیب یہ بتائی گئی تھی کہ سب سے پہلے اٹھتے ہی ہم کو اپنا ہاتھ دھلنا چاہیے. یہ سنت ایک دم متروک ہے اس وقت. آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں، چاہے جتنا نل سے ہی وضو کرنا ہو، جب نل چالو کرے وضو کرنے سے پہلے کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھلے. اللہ کے رسول نے فرمایا این باتت یدہ، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے ہاتھوں نے ہاتھ کہاں گزارا ہے. تو اب وہ بچہ ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ گندا کیا ہو. لہذا اب اس کو یہ سمجھائیں کہ جب صبح اٹھیں تو سب سے پہلے کیا کرے؟ اپنے ہاتھ کو دھلیں. وضو والا ہاتھ دھلنا یہ بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حبیب مصطفیٰ کا طریقہ ہے. اس کو جو لوگ زندہ کریں گے زندگی میں ان کو بہت بڑا اجر ملے گا، کیونکہ اس سنت کو لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ چھوڑ رکھا ہے. سمجھے نہیں؟ یہ سنت متروکہ کے لسٹ میں جو ہم نے ڈالا ہے، گناہ تو نہیں ملتا ہے لیکن آپ اس کو زندہ کرنے کی. اور مولوی اگر زندہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ چرچ والے کریں گے؟ کون کرے گا؟ جو ہم لوگ اگر ایسی سنتوں کی پابندی نہیں کریں گے تو آخر کرے گا کون؟ اچھا، آپ دیکھیں کہ جب آدمی تھوڑی سی عمر ہونے لگتی ہے نا تو یہ حصہ اس کا کالا ہوتا ہے،
وجہ اس کی معلوم کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حبیب مصطفیٰ جب نہاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جوڑ کو الگ سے رگڑتے تھے. یہ سنت طریقہ ہے، یہ ہم نے بچوں کو نہیں سکھایا. تو جہاں جہاں جوڑ ہے اس جوڑ کو آپ شروع سے رگڑنے کی عادت ڈلوا دیں. یہ ٹخنے کے نیچے کا حصہ آپ دیکھیں کہ جب عمر کسی کے 50 سال ہونے لگتی ہے تو وہ حصہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے بعض. اس کی بھی وجہ وہی ہے، کیونکہ نہاتے وقت یہ بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ جوڑ کو کیا کرنا چاہیے، رگڑنا چاہیے. جیسے یہاں پہ رگڑنا ہے. ایک بہت بڑی تعداد کی گردن کالی ہوتی ہے، بھلے وہ خود چاہے جتنے گورے ہو. آپ اپنے رنگ سے گردن کا رنگ الگ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر یہ یہاں ملنا چھوڑ دیا اور یہاں نہیں ملتے ہیں. یہ بچوں کو پہلے دن سے سکھلائیں تو پیر بھی ان کا صحیح رہے گا اور یہ حصہ بھی صحیح رہے گا اور گردن بھی صحیح رہے گی. اور جانگ کے درمیان میں جو ہے وہاں بھی کالا ہوتا ہے، اس کو بھی رگڑنے کی عادت بچپن سے ڈالیں. یہ اتنی باتیں بتائیں، کوئی معلوم تھی آپ کو؟ یہ آپ کی اصل تربیت ہے. تو بچے بہانہ ہیں. اچھا، آپ دیکھیں جب آدمی بوڑھا ہونے لگتا ہے، بعد بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو جھرری پڑ جاتی. جھرری جانتے ہیں؟ ایسے ہو جاتا ہے. اگر آپ کو ابھی سے جھرری سے بچنا ہے، آپ کو ترکیب بتا دیتا ہوں. جاننا چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں جوان رہے لیکن رہ نہیں پاتے. دیکھیں طریقہ کیا ہے یہ منہ پوچھنے کا. جب وضو کرے یا نہائے نا، ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ جتنا نیچے رگڑ کے کریں گے اتنی جلدی چہرے پر جھرری پڑے گی. اس کے طریقہ دو ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ منہ کو جب پوچھا جائے نا تو ایسے کر کے پوچھ لیا جائے. دوسرا طریقہ ہے نیچے سے اوپر کی طرف پوچھا جائے. اگر نیچے سے اوپر کی طرف پوچھنے کی عادت آپ نے ڈال دی تو بچہ آپ کا بوڑھا بھلے ہوگا، جھرری نہیں پڑے گی. لیکن وہ رگڑ، اب 5 وقت جو آدمی وضو کر رہا ہو اور رگڑ کر کے نیچے کر رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ کھال اوپر سے کیا ہو رہی ہے، نیچے کی طرف لٹکتی ہے. لہذا یہ بچے کو پہلے دن سے عادت ڈالیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی سنت طریقہ ہے، لیکن یہ اس کی صحت کے لیے اور اس کے بڑھاپے کے لیے کیا ہے، اچھی چیز ہے. تو نتیجہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد پوچھنے کی عادت. گھر میں ایک بات طے کر لیں، اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، یہ سب پیسے کی بات بھی نہیں، اصل مزاج کی بات ہے کہ ایک آدمی تولیہ باندھتا ہے. مرد لوگ کیا کرتے ہیں، وہی تولیہ باندھ کر کے آ جاتے ہیں. اب وہ تولیہ ان کے تمام بدن پہ لگا، اب وہی تولیہ پھر گھر والے دوسرے استعمال کرتے ہیں. گھر کے ہر فرد کی تولیہ الگ رہنی چاہیے. تولیہ، لنگی، انڈر ویئر، یہ شروع سے بتائیں کہ یہ ایک دوسرے کے استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ جو آپ کے ہمارے یہاں صاحب آئے، آپ کو بتایا تھا واقعہ، بہت دیر تک انتظار کرتے رہے. جمعہ کا دن تھا، یہی میری تقریر تھی اور میں کسی سے بات کرنے لگا. کہا کہ آپ نے اتنی اچھی مسجد بنوائی ماشاءاللہ، لیکن ایک کام آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے کہا وہ آپ بتا دیے، وہ کروا دیتے ہیں. کہا یہاں پہ وضو کے بعد پوچھنے کے لیے تولیہ لگانی چاہیے. وہ حضرت نے مشورہ دیا تو ہم نے کہا اسی میں ایک آدمی ناک پوچھے اور پھر دوسرا جا کر کے اپنا چہرہ پوچھے. وہی والی تولیے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے. بڑی بڑی مسجدوں میں تولیہ لٹکائے ہوئے ہیں اور سب اسی میں جا کر کے یہ کوئی نفاست پسند لوگ ہیں. طہارت جس کا آدھا ایمان ہے، اس کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد پوچھتے ہی نہیں تھے. ایک دوسری حدیث گچے پوچھنے کی بھی موجود ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہم نے نہیں، کوئی چیز کا سلیقہ نہیں ہے. ہم کو اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ اسی میں لوگ اچھا جتنے لوگ جا رہے ہیں، کوئی ہاتھ پوچھ رہا ہے، کوئی ناک پوچھ رہا ہے، کوئی منہ پوچھ رہا ہے، اور پھر اسی میں جا کر کے دوسرے آدمی پوچھ رہے. کون سا طریقہ ہے؟ جب میں نے ان کو کس کے گیر میں لیا نا، تب ان کے سمجھ میں آئی بات. اور وہ سمجھ رہے تھے مولانا بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں جو تولیہ نہیں لگائے. سمجھے؟ تو کوشش یہ کریں کہ گھر میں تولیہ لوگوں کی الگ ہو، ایک دوسرے کی تولیہ استعمال نہیں کریں. ایک تو ہائیجینک کا معاملہ ہے
اور یہ پہلے دن سے سکھلائیں بچے کو، جب تولیہ استعمال ہو کسی کی بھی اس کو فوراً لے جا کر کے کہاں پھیلائیں، دھوپ پہ پھیلائیں، یا کم سے کم جو ہے نا ایسا الگنی اس پہ کھوٹی اگر ہے نا، اب کھوٹی پہ اگر آپ نے ایسے ٹانگ دیا تو تولیہ ایسے ہی ٹنگ گئی، ایسا نہیں ٹانگے تولیہ کو 4 کھوٹی میں ملا کر کے ٹانگے کہ پھیلی ہو، اگر وہاں دھوپ کا گزر نہیں ہو تو ہوا سے کم کیا ہو اس کا وہ سوکھ جائے۔ یہ سب باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ، جو دوسرے لوگ آتے ہیں، ابھی امریکہ والے اگر ہم لوگوں کو دیکھ لینا تو وہ حیرت کرتے ہیں کہ یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے ہیں، ان کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے ہیں، اتنا یہ سب کر رہے ہیں، وہاں مچھر لگا بیٹھے ہیں، پیر مار رہے ہیں مچھر، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ خیر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، تو آدمی کی قوت دفاع بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے ابھی امریکہ والے آ جانا پانی پی لیں گے، وہ منرل واٹر پی لیتے ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کو اپنا پانی یا پھر اس کے اندر وہ ایک بوٹل لائیں گے تو اس کے اندر ایک مشین لگی ہوگی تو وہ پانی کو فلٹر کرتی رہے، میں نے ایک لمبا چوڑا قصہ ہے۔ بہرحال ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو طہارت اور پاکی دونوں الگ الگ چیزیں، اس کا دھیان رکھیں۔ پاکی صفائی تو وہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ نماز نہ پڑھ سکیں، طہارت وہ ہوتی ہے جس سے آپ نماز نہ پڑھ۔ پاکی ایک انسان کا مزاج بتاتی ہے، اس کی تہذیب بتاتی ہے، اس کا خاندان بتاتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں یہ لوگ، یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہے 1 منٹ کے اندر۔ میں فرسٹ کلاس اے سی میں سفر کر رہا تھا اور ہمارے اوپر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اتفاق سے اپنی برادری کے تھے، یعنی مسلمان تھے۔ صبح اٹھے، میں گیا، جا کر کے اپنا نماز پڑھا، اس کے بعد اب یہ صاحب لوگ ہیں، بڑے لوگ کا نماز پڑھتے ہیں، اور IAS آفیسر تھے، اور صاحب اترے، اور اترنے کے بعد 8 بجے اترنے کے بعد گئے بغیر چپل کے، یہاں سے ٹوائلٹ تک گئے، اور وہاں سے ٹوائلٹ سے بغیر چپل کے آئے، پھر اپنی اوپر سیٹ پہ جا کر کے لیٹ گئے۔ تو ہم نے کہا IAS تو بھلے ہیں لیکن خاندان ان کا اچھا نہیں، میں نے اپنے دن یہ خاندانی آدمی نہیں ہے، کبھی خاندانی آدمی یہ سب کام نہیں کرتا ہے۔ لہذا بچوں کو یہ عادت ڈالیں تو کیا کہتے ہیں، چہرہ اس طریقے سے، تو غسل کو جب وہ 3 باتیں ضروری سمجھ لے، سمجھنے کے بعد پھر اس کے بعد اب بچوں کو دعا سکھلائیں۔ کس چیز کی؟ اب عورتیں کیا ہیں، عورتیں سمجھتی ہیں کہ جب ہم ناپاک ہوں کر کے نہائیں تو اس کی الگ دعا ہے، معلوم نہیں کون سی دعا ہے۔ ہم لوگ تو 13-14 سال پڑھے، وہ دعا ٹکرائی نہیں، اور عجیب ہر علاقے نے الگ الگ دعا منا رکھی ہے۔ بھئی آپ کی نیت ہو گئی کہ میں پاکی کا غسل حاصل کر رہا ہوں، ختم ہو گئی بات۔ جب وضو کریں تب بسم اللہ، بعض حدیث میں آتا ہے، آپ بسم اللہ کر لیں۔ جب وضو سے فارغ ہو جائیں، اب بچوں کو سکھلائیں کہ جب بچہ باہر آ جائے، اگر اب باتھ روم میں وضو کیا ہے، باہر آ جائے تو پھر اس کو وہ دعا سکھلائیں کہ دوسرا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر کریں گے دھیرے دھیرے، تب اس کی تربیت ہوگی، اور پھر وہ ہیبیچول ہو جائے گا، مطلب وہ عادی ہو جائے گا، اسی کام اسی روٹین میں کرنے کا کیا ہو جائے گا، وہ عادی ہو جائے گا۔ پھر جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی بیٹھے گا، معلوم ہوگا کہ کسی شریف آدمی کا بچہ ہے، ورنہ پھر ہم نے جیسے ان کی کہانی سنائی IAS کی نا، ویسی کہانی پھر آپ کی دوسرے سنائیں گے، تو وہ دوسرے کہانی نہ سنائے، اس سے پہلے ہم اپنی تربیت کر لیں۔ یہ باتیں آج ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا